أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمدللہ بہت خوشی اور ہم سب کے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ آج بحمد اللہ تعالی قرآن کریم کی تفسیر کا آغاز ہو رہا ہے۔ قرآن کریم یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر 4 کتابیں نازل فرمائی ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن کریم۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو یہ تقدس اور یہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ قرآن یہ اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی کتابیں یا صحیفے نازل ہوئے ہیں وہ سب اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم کے علاوہ جو کتابیں ہیں توریت، زبور، انجیل، ان میں کہیں نہ کہیں تغیر و تبدل ہو گیا۔ ان کے پڑھنے والوں نے، ماننے والوں نے اس میں تھوڑا بہت تغیر و تبدل کر دیا، لیکن چونکہ یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام ایسا کلام ہے کہ اس کے اندر کوئی تغیر و تبدل کر ہی نہیں سکتا۔ کلام کا مطلب یہ ہے کہ میں بول رہا ہوں، یہ میرا کلام ہے، میرے اندر سے نکل رہا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم یہ اللہ کی ذات اقدس سے نکلا ہوا کلام ہے۔ دنیا کے اندر بڑی بڑی طاقتیں، بڑی بڑی فرعونیت آتی رہیں اور قرآن کریم کے خلاف آوازیں اٹھاتی رہیں، لیکن چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، دنیا کے اندر کتنی بڑی طاقت آ جائے، کتنی فرعونیت ہو، دنیا کتنی بھی محنت کر لے، لیکن قرآن کریم میں ذرہ برابر کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ نہ قرآن کریم کے احکام کو تبدیل کیا جا سکتا۔ آپ نے دنیا کے اندر اب بھی دیکھا ہوگا، اس سے پہلے بھی انگریز جس وقت ہندوستان کے اندر آیا تو انگریزوں نے لاکھ کوشش کی، قرآن کریم کے تقریباً 6 لاکھ نسخے اکٹھے کیے گئے اور انگریز نے سوچا کہ شاید ہم قرآن کریم کو دنیا سے ختم کر دیں گے۔ ان نسخوں کو اکٹھا کر کے جلایا گیا، لیکن اللہ جزائے خیر دے ہمارے علماء کابرین کو کہ انہوں نے قرآن کریم پر کتنی محنتیں کی۔ جب علماء کو یہ معلوم ہوا کہ انگریز یہ چاہتا ہے کہ قرآن کریم کو مٹا دے، تو اس وقت علماء نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا اور بلا کر قرآن کریم کی تلاوت کرائی اور یوں کہا کہ انگریز تو قرآن کے نسخوں کو مٹا سکتا ہے مگر قرآن کو نہیں مٹا سکتا، ہمارے دلوں کو نہیں مٹا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن دلوں کے اندر محفوظ کیا ہے۔ یہ خاص معجزہ ہے جو جب تک دنیا آباد رہے گی یہ معجزہ زندہ اور جاوید رہے گا، ورنہ انسان کی سمجھ میں بات نہیں آتی کہ اتنا ضخیم قرآن کریم یہ سینوں کے اندر محفوظ ہو جائے، یہ دل کے اندر محفوظ ہو جائے اور ایسا محفوظ ہو کہ ذرہ برابر اس میں زبر زیر کی کہیں کوئی کمی بیشی ہی نہ ہو۔ یہ اللہ کا معجزہ نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ قرآن کریم حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم وحی کے ذریعے نازل فرمایا
اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں ایسی پیدا کی ہیں کہ انسان ان 3 چیزوں کے ذریعے معلومات فراہم کر سکتا ہے۔ ایک تو انسان کے حواس ہیں، حواس ظاہرہ، کان ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، زبان ہے، ہاتھ اور پیر ہیں، اور ایک انسان کی عقل ہے، اور ایک وحی۔ یہ 3 ذرائع ایسے ہیں جس سے انسان علم حاصل کر سکتا ہے، اور ان کی ہر ایک کی ایک حد متعین ہے۔ انسان کے جو حواس ظاہرہ ہے، ہاتھ اور پیر، یہ اپنا کام کریں گے۔ یہ دیواریں ہم اس کو دیکھ کر اور چھو کر محسوس کر سکتے ہیں، یہ دیوار سفید ہے، یہ دیوار اتنی بڑی ہے، اتنی اونچی ہے، اتنی لمبی ہے، یہ ہماری آنکھیں دیکھ کر اس کا احساس کر سکتی ہے۔ عقل کا کام نہیں ہے کہ کوئی آدمی اگر آنکھ بند کر کے عقل فیصلہ کرنا چاہے کہ دیوار کیسی ہے، تو عقل یہاں پر کام نہیں کرے گی، چونکہ جو حواس ظاہرہ ہیں یہ علم اسی کے ذریعے حاصل ہوگا۔ ہم دیکھ کر اس کا فیصلہ کریں گے کہ یہ دیوار ہے، یہ سفید ہے، اتنی بڑی ہے۔ عقل یہاں پر کام نہیں کرے گی۔ حواس ظاہرہ کی ایک حد ہے، وہ یہیں تک اس کی حد ہے، آگے عقل کا کام شروع ہوتا ہے۔ عقل کا کام یہ شروع ہوا کہ بھئی اس دیوار کو کوئی بنانے والا ہے، اس مکان کو، اس دیوار کو، اس پورے پورشن کو کسی نے بنایا ہے، اس کو اتنا خوبصورت کسی نے کیا ہے، اس کا فیصلہ عقل کرے گی۔ تو عقل کا کام یہ ہے کہ عقل وہ اس کی پھر آگے حد بڑھ جاتی ہے کہ وہ فیصلہ لیتی ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ یہ زمین و آسمان ہے، ہمارے آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں کہ اتنا بڑا آسمان ہے۔ عقل یہ کہے گی کہ اس آسمان کا کوئی بنانے والا ہے، اس زمین کا کوئی بنانے والا ہے، عقل یہ فیصلہ کرے گی۔ تو عقل کا کام یہاں تک ہے۔ آگے ایک علم جو آگے حاصل کرنا ہے، وہاں پر نہ حواس ظاہرہ کام کریں گی، نہ عقل کام کرے گی، بلکہ وہ علم ہمیں وحی کے ذریعے حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم الصلاۃ پر وحی نازل فرمائیں گے، اور وحی کے ذریعے وہ علم حاصل ہوگا۔ فرض کیجئے ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ ہم نے مسجد بنائی ہے، ہم نے خانقاہ بنائی ہے، عقل نے فیصلہ بھی کر دیا کہ کسی نے بنائی ہے، لیکن آگے ہمیں کس طریقے سے کام کرنا ہے، کس طرح کی عبادت کرنی ہے، کس طرح نمازیں پڑھنی ہے، کس طرح قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، کیسے اس دنیا کے اندر زندگی گزارنی ہے، یہ کام عقل کا نہیں ہے، یہ کام وحی بتائے گی۔ اسی چیز کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام پر وحی کا نزول فرمایا۔ وحی کا مطلب اشارہ، خبر کرنا کسی بات کا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے یہ ہمیں بتایا، اشارہ دیا، خبر کی، کیونکہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اتنا بڑا نظام بنایا، یہ زمین بنائی، آسمان بنایا، ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے بنائی، اور سب کچھ اللہ تعالیٰ پورا بکھیڑا اس انسان کے لیے بنایا۔ عقل کا تقاضا یہ تھا کہ اب یہ معلوم کریں کہ آخر یہ سب چیزیں کیوں بنائی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی دنیا کو کیوں بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی کیوں دی، اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا، اللہ نے عقل و شعور کیوں دیا، یہ ساری چیزیں کیوں عطا کی، یہ ایک سوال ذہن کے اندر آتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے انبیاء علیہم السلام کو یہ خبر دی کہ ہم نے اس انسان کو کیوں پیدا کیا ہے۔ یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وحی کا آنا
وہی کیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آقا مدنی تاجدار رسالت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے۔ وہی جو آتی تھی اس کی مختلف شکلیں ہوا کرتی تھی۔ حدیث پاک کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ عبداللہ بن ہشام نے معلوم کیا یا رسول اللہ وحی کس انداز پر نازل ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سلسلۃ الجرسی، جیسا کہ گھنٹی بجتی ہے اس انداز پر وحی نازل ہوتی ہے، اور اس گھنٹی بجنے میں جو بات مجھے بتائی جاتی ہے، سکھائی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، وہ میرے دماغ میں دل میں محفوظ ہو جاتی ہے، میرے دل و دماغ کے اندر وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے، وہی اس انداز پر نازل ہوتی ہے۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ یہاں پر گھنٹی کا بجنا یہ اس معنی کرے کہ گھنٹی کی آواز ایک تسلسل کے ساتھ آتی ہے، تسلسل کے ساتھ آتی ہے، اور ایسا لگتا ہے چاروں طرف سے آ رہی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو یہ آواز تسلسل کے ساتھ آتی تھی، اور آپ پر جو بھی کلام نازل ہوا وہ آپ اپنے دل و دماغ کے اندر محفوظ فرما لیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ اپنی زبان مبارک سے اس کو دہرایا کرتے تھے کہ تاکہ چیز محفوظ ہو جائے۔ تو اللہ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، کہ آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، اس قرآن کریم کو یاد کرانا، حفظ کرانا، اس کو سمجھانا، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم آپ کے قلب میں ہم اس کو بٹھائیں گے، ہم یاد کرائیں گے، بلکہ آپ تو اس وحی کو سنیے کہ جو آپ بیان فرما رہے ہیں۔ تو کبھی تو وحی کی شکل ہی ہوا کرتی تھی جیسے گھنٹی بج رہی ہو، مسلسل ہلکی ہلکی آواز۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آواز کبھی کبھی ہمیں محسوس دیا کرتی تھی، اس طرح جس طرح شہد کی مکھیاں بھن بھناتی ہیں، اس طرح سے کبھی کبھی آواز ہمیں محسوس دیا کرتی تھی۔ کبھی یہ وحی الہی کسی انسانی شکل میں فرشتہ آتا تھا اور فرشتہ وحی لے کر آتا تھا۔ انسانی شکل کیا ہوتی تھی؟ حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا کہ حضرت دہیہ کلبی ایک صحابی ہیں، بڑے خوبصورت صحابی تھے، ان کی شکل میں کبھی کبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے تھے، اور کبھی کسی دوسری شکل میں بھی تشریف لاتے تھے، اور اس شکل میں وحی نازل ہوا کرتی تھی، جیسا کہ حدیث جبرائیل مشہور ہے کہ حضرت جبرائیل تشریف لائے، حضرت عمر دیگر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ایک حدیث جبرائیل لمبی ایک حدیث ہے۔ اور کبھی کبھی وہی نازل ہوا کرتی تھی اس انداز پر کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں تشریف لایا کرتے تھے۔ حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل اصلی شکل میں 3 مرتبہ تشریف لائے ہیں۔ ایک تو بالکل شروع میں، ایک معراج کے وقت، ایک مقام اجیاد پر، لیکن یہ 2 تو مصدقہ ہیں، اور ایک کے بارے میں ذرا احتمال ہے کہ تیسری مرتبہ آپ تشریف لائے نہیں لائے، مگر 2 مرتبہ یقینی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصلی شکل، حضرت جبرائیل اصلی شکل میں تشریف لائے ہیں۔ کبھی کبھی یہ بھی شکل ہوا کرتی تھی، کبھی کبھی وحی کا نزول اس انداز پہ ہوا کرتا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہری نہیں ہوئے اور آپ کے قلب مبارک کے اوپر اس کا القاء فرما دیا۔ کبھی کبھی اس انداز پر وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ لیکن جب وحی نازل ہوا کرتی تھی تو آقا مدنی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اثر پڑا کرتا تھا۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ کے اوپر اتنا اثر پڑتا تھا کہ سخت سردی میں آپ کی پیشانی مبارک پر پسینہ آ جایا کرتا تھا۔
حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری رانوں کے اوپر رکھا ہوا تھا، وہی کا نزول ہو گیا، اتنا دباؤ پڑا جیسے میرے ران کے اوپر کوئی سخت بڑا پتھر رکھ دیا گیا ہو اور اب میری ران، میری ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی، یہ کیفیت ہو گئی، اتنا اثر پڑا۔ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وہی نازل ہوتی تھی تو آپ کبھی کسی جانور پر، اونٹ پر یا دوسرے جانور پر سوار ہوتے تھے تو اتنا زور پڑتا تھا کہ اس جانور پر چلنے کی ہمت نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ وہ جانور قریب تھا کہ بیٹھ جائے اور بیٹھ جایا کرتا تھا۔ اس انداز پر وحی کا اثر ایک جانور ہی محسوس کرتا تھا۔ تو اس طرح اللہ کا پیغام یہ دنیا کے اندر آیا اور قرآن کریم نازل ہوا۔ قرآن مقدس کا نزول 2 مرتبہ ہوا۔ ایک تو لوح محفوظ تھے، بیت المعمور، جس کو بیت عزت بھی کہتے ہیں۔ یہ بیت المعمور کیا ہے؟ بیت معمور یہ بالکل بیت اللہ کے محاذ پر اوپر یہ بھی قبلہ ہے۔ جس طرح دنیا کے اندر بیت اللہ ہے اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے بیت المعمور بنایا ہے۔ بیت المعمور کا فرشتے بھی برابر طواف کرتے ہیں، اور حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا کہ فرشتے اتنی تعداد میں ہیں جس کا ایک مرتبہ طواف کا نمبر آتا، دوبارہ کبھی اس کا نمبر ہی نہیں آتا۔ فرشتے اتنی تعداد میں کبھی دوبارہ اس کا نمبر نہیں آتا۔ یہ ہے بیت المعمور، اس کو بیت العزت بھی کہتے ہیں۔ اور اسی بیت المعمور کے محاذ پر پھر آگے عرش الہی ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ فیضان ہے عرش الہی سے، عرش الہی سے فیضان بیت المعمور پر، بیت المعمور سے فیضان بیت اللہ پر، پھر بیت اللہ سے فیضان ساری دنیا کے اندر جاری و ساری ہوا ہے۔ تو یہ بیت المعمور، قرآن کریم کا نزول سب سے پہلے لوح محفوظ سے آسمان دنیا یعنی بیت المعمور پر ہوا، اور جس روز بیت المعمور پر قرآن پورا کا پورا نازل ہوا اس روز شب قدر لیلۃ القدر تھی۔ یہ لیلۃ القدر وہ ہے، لیلۃ القدر تھی۔ اس سے قرآن کریم کا تقدس اور عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ کیا کہ قرآن کریم ہے دنیا کے انسانوں، یہ تمہارے قرآن کریم تمہارے نسخوں ہی میں محفوظ نہیں، یہ قرآن کریم تمہارے دلوں کے اندر ہی محفوظ نہیں، بلکہ قرآن کریم بیت المعمور میں اور لوح محفوظ میں محفوظ ہے، وہاں پر ہی محفوظ ہے یہ قرآن کریم۔ قرآن کریم میں کیسے کوئی تبدیلی کر سکتا ہے؟ یہ تو لوح محفوظ میں بھی محفوظ ہے، اور پھر وہاں سے نازل ہوا بیت المعمور، یک بارگی نازل ہوا، پورا قرآن نازل ہوا بیت المعمور پر، اور پھر بیت المعمور سے یہ قرآن مقدس آہستہ آہستہ ضرورت کے مطابق دنیا کے اندر نازل ہوتا رہا۔ مختلف شکلیں قرآن کریم کی نازل ہونے کی ہوئی۔ کبھی تو قرآن کریم نازل ہوا، کسی نے کوئی سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے پیغام لا کر جواب دیا، اور کبھی سیدھا قرآن کریم بغیر کسی سوال کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ جیسے یہودیوں نے، کفار مکہ نے یہ سوچا کہ ہم محمد سے کچھ ایسا سوال کریں جو جواب نہ دیا جائے۔ اس سوال کی تحقیق کے لیے یہودیوں کے پاس گئے، علماء یہود کے پاس گئے، علماء یہود کے پاس جا کر معلوم کیا کہ کوئی سوال ہمیں ایسا بتائیں جو محمد کو جواب نہ دیا جائے۔ تو علماء یہود نے 3 سوال بتائے کہ ایک تو آپ تو روح کے بارے میں معلوم کرو، روح کیا چیز ہے، ایک اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے اس کو بتاؤ، ذوالقرنین کون تھا وہ بتائے۔ یہ 3 سوال آپ کریں، اور کہا کہ اگر تینوں سوالوں کا جواب دے دیں تو بھی غلط ہے، اگر تینوں سوال کا جواب نہ دے تو بھی غلط ہے، اگر 2 کا جواب دے اور 1 کا مختصر جواب دے تو صحیح ہے مسئلہ۔ مطلب کیا ہے
ایک کا تو تفصیل سے جواب، دو کا اصحاب کہف کون تھے تفصیل سے جواب دیا۔ اللہ نے قرآن کریم سورہ کہف کو نازل فرما دیا، اصحاب کہف کا پورا واقعہ۔ اور ذوالقرنین کون تھا، ذوالقرنین کا واقعہ آگے تفصیل سے بتایا۔ اور وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح کیا چیز ہے، بس مختصر اللہ نے جواب دیا، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح تو میرے رب کا حکم ہے، بس بات ختم، مختصر بالکل جواب۔ اس میں تحقیق کی ضرورت ہے ہی نہیں، تمہیں کیا ضرورت ہے روح کیا چیز ہے، کیا ضرورت ہے روح کے بارے میں معلومات کرنے کی، روح تو اللہ کا حکم ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، یہ تو اللہ کا حکم ہے، روح کیا چیز ہے۔ تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں شان نزول، شان نزول، وہ شان نزول۔ اور بہت ساری آیات، بہت ساری اس طرح کا قرآن کریم کا حصہ ہے جو سوال کرنے پر، معلومات کرنے پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کچھ احکام بیان فرمائے، عقائد بیان فرمائے، منہیات بیان فرمائی، ساری چیزیں اللہ نے قرآن کریم میں نواہی سب چیز بیان فرمائی ہے۔ پورا طریقہ زندگی اس قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور وجہ کیا ہے، چونکہ اب دنیا کے اندر کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ جس طرح حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں ہے، اسی طرح سے قرآن بھی آخری کتاب ہے۔ دنیا کا ایک نظام چلتا رہا، دنیا کے نظام چلا کہ انبیاء علیہم السلام دنیا کے اندر تشریف لاتے رہے، حالات بگڑتے رہے، جب بھی حالات بگڑے انبیاء علیہم السلام تشریف لائے اور یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم الہ غیرہ، اس کی دعوت دی، اے قوم تم ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی پوجا کرو، وہ خالق اور مالک ہے، اسی کو خالق مانو، اسی کی عبادت کو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے یہ دعوت دی۔ یہ ایک عرصہ انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ برابر چلتا رہا، 1,24,000 اس سے کم زائد انبیاء علیہم السلام اس دنیا کے اندر آئے، اور ایک وقت میں کئی نبی بھی رہے۔ ایسا نہیں کہ ایک وقت میں ایک ہی نبی، بلکہ ایک وقت میں کئی انبیاء علیہم السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور ہے، حضرت ابراہیم کا دور ہے، حضرت ابراہیم کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی کیا نام نبی ہیں، وہاں پر وہ بھی نبی ہیں۔ تو سلسلہ انبیاء علیہم السلام کا برابر جاری اور ساری رہا۔ ہوتے ہوتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد تقریباً 584 سال، تو یہ کہہ لیجئے تقریباً 600 سال، ہم کہیں گے 584 سال ایسے گزرے کہ اس میں کوئی نبی نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا۔ یہ زمانہ ایسا گزرا ہے۔ اب اتنے لمبے زمانے تک کسی نبی کا نہ آنا، تو ایک دنیا کے اندر جہالت چھا گئی، دور جہالت اس کو کہا گیا ہے۔ دنیا کی کیفیت یہ ہو گئی کہ جانوری جیسا زندگی گزارتے ہیں، دنیا کی کیفیت بڑی عجیب و غریب ہو گئی۔ تو اس وقت، آج تو رہنے دو اس کو، بس اب تو آئندہ انشاءاللہ۔ تو ایسے ماحول کے اندر، ایسی جہالت میں ہمارے آقا تاجدار رسالت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ ایک نبوت کا سورج طلوع ہوتا ہے، باطل قوت منہدم ہو گئی، سب ختم ہو گئی، سرنگو ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور یہ وحی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ تنہائی میں عبادت کرتے ہیں، تنہائی میں عبادت کرنے کے لیے آپ غار حرا پر تشریف لے جاتے ہیں۔ غار حرا پر آپ تشریف لے گئے، عبادت کرتے رہے
ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. یہ بھی یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پڑھے ہوئے نہیں تھے. یہاں پر یہ بھی عرض کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہوئے نہیں تھے. ایک عجیب سا سوال ہے، ذہن میں آئے گا کہ آپ پڑھے ہوئے نہیں تھے، کیا مطلب؟ آپ سے اتنی بڑی شخصیت، آپ ان پڑھ تھے. شیطان یہاں پر ایک شبہ چھوڑے گا، لیکن یہ سمجھ لیں چونکہ اللہ تعالیٰ کو قرآن کریم نازل فرمانا ہے، قرآن کریم میں مقدس کتاب ہے، اور اللہ کو چیلنج بھی کرنا ہے. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. لے آؤ تم جس کو لانا چاہتے ہو، لاؤ ساری دنیا کے معبودوں کو لے آؤ، ساری دنیا کو لے کے آؤ. تم قرآن جیسی ایک صورت تو بنا کر دکھا دو. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہوئے ہوتے، بہت بڑے ادیب ہوتے، تو دنیا کہہ دیتی کہ محمد نے قرآن خود بنا لیا ہوگا، بہت پڑھا ہوا ہے، بہت پڑھا ہوا ہے. محمد نے قرآن خود بنا لیا ہوگا تو بہت بڑا ادیب ہے، یہ تو ماہر فن ہے، اس پر تو عربی آتی ہے، یہ تو خود پڑھا ہوا ہے، محمد نے قرآن خود گھڑ لیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس حال میں وحی نازل فرمائے کہ آپ امی ہیں، آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں. اور دنیا کے اندر آپ تو امام الانبیاء ہیں، اشرف الانبیاء ہیں. آپ کو استاد کون ہوتا؟ اللہ تعالیٰ آپ کے استاد ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، فرمایا اقرا، پڑھیے. اللہ کے نبی نے فرمایا انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. حضرت جبرائیل نے پھر دبایا، پڑھیے. آپ نے فرمایا انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. حضرت جبرائیل نے پھر دبایا اور فرمایا پڑھیے. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم. اقرا بسم ربک الذی، آپ پڑھیے اللہ کا نام لے کر، اپنے رب کے نام سے، جس نے پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا، جس نے انسان کو جمع و خون سے پیدا کیا. سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کا درس دیا گیا. اس کے بعد پھر 3 سال تک وحی کا نزول نہیں ہوا. 3 سال تک سلسلہ وحی بند رہا. اس کو زمانہ فترت کہتے ہیں. یہ وحی کا سلسلہ بند رہا. اب 3 سال کے بعد پھر یہی فرشتہ آتا ہے، اور وہ فرشتہ قرآن سورہ مدثر کی آیت ہے، یا مدثر قم فانذر ربک فکبر وثیابک فطہر. یہ آیت لے کر پھر فرشتہ آتا ہے. پھر اس کے بعد سے سلسلہ قرآن کریم کا نازل ہونے کا شروع ہو گیا. وقتاً فوقتاً یہ سلسلہ برابر جاری و ساری رہا. پھر 23 سال میں یہ قرآن آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا ہوتا یہ قرآن کریم مکمل نازل ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو قرآن ایک ایسی نعمت دی ہے کہ کسی دوسری امت کو ایسی نعمت نہیں دی گئی. اس دنیا کے 1000 سال، اس دنیا کے بنانے سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم فرشتوں کو سنایا. تو فرشتوں نے کہا مبارک ہو وہ امت جس امت پر یہ قرآن کریم نازل ہوگا. مبارک ہو وہ زبان کہ جس زبان سے قرآن کریم پڑھا جائے گا. مبارک ہو وہ قلوب جن قلوب کے اندر یہ قرآن کریم محفوظ ہوگا. فرشتوں نے دنیا کے بننے سے 1000 سال پہلے اس امت کو مبارکباد دی ہے قرآن کریم پڑھنے کی. آج تو ہماری بدنصیبی ہے کہ قرآن کریم ہوتے ہوئے، ہمارے گھروں میں ہوتے ہوئے، مساجد میں ہوتے ہوئے ہم آج قرآن کریم کی طرف توجہ نہیں دیتے، قرآن کریم نہیں پڑھتے. یہ بڑی بدنصیبی ہے. اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی؟ ارے قرآن کریم کس طرح حاصل، پوچھو صحابہ کرام سے کہ تلواروں کے سائے میں قرآن کریم کو حاصل کیا ہے. بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ بہت سارے حضرات کا معمول یہ تھا
کہ وہ مدینے کے راستوں میں شہرا جو ہوتے وہاں پر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور مدینے سے کوئی قافلہ آتا تھا تو معلوم کرتے تمہیں قرآن کریم کی کوئی آیت یاد ہے؟ صبح سے شام تک کا سلسلہ ہی رہتا تھا، قرآن کریم کی کوئی آیت یاد ہوتی اس کو لکھ لیا کرتے تھے اور وہ اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیا کرتے تھے۔ یہ قرآن کریم کا سلسلہ برابر رہا کہ صبح سے شام تک مدینے کے راستوں میں شاہراہوں پر کھڑے ہوئے ہیں، شاید مدینے سے کوئی قافلہ آئے گا اور ہمیں قرآن کریم کی کوئی آیت مل جائے گی، ہم قرآن کریم کوئی آیت سیکھ لیں گے۔ کس قدر محنت تھی! قرآن کریم شروع میں اس کیفیت پر نہیں تھا جو ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس وقت کاغذ نہیں تھے، کاغذوں کی بہتات نہیں تھی، بلکہ دو ہی ذریعہ تھا قرآن کریم کے محفوظ کرنے کا۔ ایک تو ذریعہ یہ تھا کہ قرآن کریم سینوں کے اندر محفوظ کرتے تھے، اور دوسرا ذریعہ قرآن کریم کو کھجور کے پتوں پر، چمڑوں پر، پتھروں پر، اس طرح جو بھی آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوری ٹیم بنا رکھی تھی۔ تقریباً اس میں 8-10 صحابہ کرام ہیں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت زید بن ثابت بھی ہیں، ابی بن کعب بھی ہیں، اور دوسرے صحابہ کرام ہیں۔ وہ سب یہ ایک ایسی ٹیم تھی، ایک ایسی ٹیم تھی کہ جنہوں نے قرآن کریم کو محفوظ کیا۔ چمڑوں پر لکھا ہوا ہے، پتوں پر لکھا ہوا ہے، قرآن کریم پتھروں پر لکھا ہوا ہے، دیواروں کے اوپر کوئی آیت لکھ دی ہے اس قرآن کریم کو۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کو حفظ یاد کرتے تھے۔ یہ سمجھیے کہ حضرات صحابہ کرام کے دور میں تقریباً 10,000 صحابی قرآن کریم کے حافظ تھے۔ 10,000 صحابی جنہوں نے قرآن کریم کو سینہ بسینہ محفوظ کیا تھا، سینہ بسینہ محفوظ کیا تھا۔ تو پھر آگے چل کر جب جنگ یمامہ ہوئی ہے، اور جنگ یمامہ کے اندر حفاظ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت شہید ہو گئی، اب فکر لاحق ہوئی کہ حافظوں کی بہت بڑی جماعت شہید ہو گئی، اب قرآن کریم کیسے محفوظ کیا جائے؟ سب سے پہلی اس آواز کو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے اٹھایا اور تمام صحابہ کرام کو بلایا، ان میں سے ایک جماعت بنائی، اور پوری ابی بن کعب ہے، عمر بن العاص ہے، اور حضرت عمر ہے، حضرت علی ہیں، حضرت عثمان ہیں، اور اسی طرح ایک بڑی جماعت بنائی کہ آپ کے ذمہ داری میں یہ کام ہے کہ قرآن کریم کو اکٹھا کرو جہاں جہاں قرآن کریم ہے، اور اس ترتیب کے ساتھ جو ترتیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اس قرآن کریم کو ایک جگہ جمع کرو۔ یہ جو آیت کے بعد آیت ہے، یہ بھی اللہ کے نبی نے بتایا کہ اس آیت کو فلاں آیت کے بعد لکھو، اس آیت کو فلاں آیت کے بعد لکھو، اس آیت کو فلاں آیت کے بعد لکھو، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع قرآن کا سلسلہ سب سے پہلے شروع کیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں قرآن کریم جمع کیا گیا، ایک مکمل تاریخ ہے، ہمیں اس پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم کو حاصل کرنے کے لیے کتنی محنتیں کی گئی ہیں ہمارے سامنے۔ تو بھائی آج بالکل یہ سمجھیے کہ جس طرح ہم گھر کے اندر روٹی کھا لیتے ہیں، نہ ہمیں گیہوں لانا پڑا نہ آٹا، اور سب پکی پکائی روٹی ملے گی، صرف کھانے کی دیر ہے۔ آج قرآن کریم ہمارے سامنے اسی انداز پر تیار ہے، صرف پڑھنے کی دیر ہے، ہمیں تو کوئی قربانی نہیں دینی پڑے گی، ہم نے کوئی قربانی نہیں دی۔ قرآن کریم آج ہمارے سامنے ہے، لیکن ہماری بدنصیبی ہے کہ عمریں گزر گئیں، ہم نے قرآن کریم کو نہیں پڑھا، قرآن کریم کے بارے میں نہیں غور کیا، عمریں گزر گئیں۔ یہ بڑی بدنصیبی ہے۔ ہمیں قرآن کریم پڑھنا چاہیے، قرآن کریم سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کا نزول 23 سال میں تھوڑا تھوڑا ہوتا رہا۔ 23 سال میں قرآن کریم نازل ہوا، اور اللہ نے اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی،
میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت مکمل کی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے مذہب اسلام کو پسند کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا، مکمل ہو چکا، اب شریعت، اب قرآن جو بھی کچھ ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اسی لیے فرمایا اگر کوئی اس کے اندر کمی زیادتی کرتا ہے، اسی کو تو بدعت کہتے ہیں، یہی تو بدعت ہے۔ گنجائش نہیں ہے کسی بھی طرح کی، کسی قانون کی، کسی بھی طرح کی گنجائش نہیں ہے کہ کسی طرح مذہب اسلام کے اندر کمی بیشی کی جائے، بس جو اللہ تعالیٰ نے شریعت ہمیں دے دی ہے، جو قرآن ہمیں دے دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں دے دیا ہے، وہی طریقہ اب ہمارے لیے ہماری لائق عمل ہے، ہم اسی پر عمل کریں گے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ اپنی زندگی کے اندر نہیں لا سکتے۔ اور جب وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ نے فرمایا میں نے تمہارے لیے مذہب اسلام کو پسند کیا ہے۔ اگر ہم کسی اور مذہب کی طرف اپنے ذہن کو دوڑاتے ہیں، اگر کوئی اور مذہب کا طریقہ اپنی زندگیوں کے اندر لاتے ہیں، تو کہا جائے گا کہ اللہ تو تمہارے لیے مذہب اسلام پسند کرتا ہے، اور ہم یہودیت نصرانیت کے مذہب کی طرف جاتے ہیں، اس کے طریقے کو اپناتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم نازل فرمایا، اور اللہ نے شرف دیا قرآن کریم پڑھنے والوں کو۔ قرآن اللہ نے وعدہ کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ بھائی حفاظت کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ یہ حفاظت ان حافظوں کے ذریعے، جن کے سینے کے اندر قرآن ہے، علماء کے ذریعے جو قرآن پر عمل کرتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، ان کے ذریعے جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، اللہ ان کے ذریعے قرآن کی حفاظت کرا رہا ہے۔ گویا کہ سمجھیے یہ اللہ کی فوج ہے، علماء حفاظ کرام، یہ اللہ کی فوج ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی اس فوج کے ذریعے قرآن کی حفاظت کرا رہا ہے۔ جب کوئی وزیر اعظم کہتا ہے کہ اپنے ملک کی حفاظت کریں گے، وزیر اعظم کبھی نہیں جاتا سرحد کے اوپر، ہمیشہ فوج جایا کرتی ہے، جو اس کی فوج معتبر ہوتی ہے، طاقتور ہوتی ہے، اسی کو بارڈر پر بھیجا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان حافظوں کو، حامل قرآن کو، ان علماء کو، قرآن کے پڑھنے والوں کو اللہ نے فوج بنایا ہے۔ اللہ اس کے ذریعے قرآن کریم کی حفاظت کر رہا ہے۔ یہ تو اللہ کرم ان حضرات پر کہ جو قرآن کریم پر محنت کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے پڑھا رہے ہیں، یہ اللہ کا خاص انعام ہے، وہ اللہ کی فوج کے اندر شامل ہیں۔ اور فوج ہمیشہ وہی ہوتا ہے فوجی جس پر اعتبار ہو، جس پر اعتبار وہی فوجی ہوا کرتا ہے۔ تو اس قوم پر اعتبار ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ایک فیصلہ سنا دیا اے حافظوں کے لیے کہ تم میں سب سے بہتر آدمی وہی تو ہے جو قرآن پڑھتا پڑھاتا ہے۔ نہ کسی انجینئر کو کہا، نہ کسی ڈاکٹر کو کہا، نہ کسی بادشاہ کو کہا، نہ کسی وزیر کو کہا، کسی کو نہیں کہا۔ اللہ کے نبی نے اگر خوشخبری سنائی ہے وہ قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے، قرآن کریم سیکھنے سکھانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی کہ تم بہترین آدمی ہو، تم بہترین آدمی ہو۔ قرآن کریم کے کچھ حقوق ہمارے اوپر ہیں۔ ایک تو سب سے پہلا حق ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، سب سے پہلا حق یہ ہے۔ نہیں پڑھو کر ایک بات عرض کروں، بہت سے لوگ بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں، ہم بھی تعلیم بالغاہ کے مکاتب ماشاءاللہ چل رہے ہیں ہمارے بھی، اور ہم اب صبح کے وقت بھی ہم پڑھا کے آئے ہیں، اب بھی ہم اپنے نوجوانوں کو بڑی عمر کے، ان کو پڑھا نہیں جاتا، زبان ان کی مڑتی نہیں۔ یہاں پر آدمی تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے کہ مجھ سے قرآن نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ میرے بھائی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم پڑھنے والے تقدس دیا ہے، اللہ ایسے آدمی کو ڈبل اجر دے گا، ایک تو اس کے قرآن پڑھنے کا اور اس کی مشکلات کا، جو اس کو مشکل آ رہی ہے قرآن پڑھنے میں، زبان کو توڑنے اور موڑنے میں جو پریشانی ہو رہی ہے، اللہ اس پر بھی اجر دے گا۔ یہ قرآن کریم ہے، اس کا تو دیکھنا بھی ثواب ہے، پڑھنا تو کیا، اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کا سننا بھی ثواب ہے۔ یہ قرآن کریم ہی یہ کہ جس کے لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں ملے گی، 25 نیکیاں ملے گی، 35 ملے گی، 50 ملے گی، 65 ملے گی، یہ درجہ بدرجہ ہے۔ آپ نے فرمایا میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، الف لام میم 3 حروف ہے، الف لام اور میم، تو ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں، اس سے بڑھیا سودا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ تو بہترین بزنس ہے جس کو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ تجارۃ لن تبور۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ لوگ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ تو ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں نقصان ہے ہی نہیں، نفع ہی نفع ہے۔ یہ ایک ایسی تجارت ہے، تجارۃ لن تبور، ایسی تجارت ہے جو قرآن کریم پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے اگر عمر بڑی ہو گئی تو کبھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کم از کم اتنا تو ضرور ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے کچھ احباب علماء حضرات ہی بیٹھے ہیں کہ حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا جو علم قرآن حاصل کرتا ہے وہ طالب علم ہے، فرشتے اس کے نیچے پر بھی جاتے ہیں کہ چل میرے پروں پہ کو چلو، تمہارا مقام یہ ہے کہ تم قرآن حاصل کر رہے ہو۔ اور اگر بالفرض قرآن پڑھتے پڑھتے انتقال ہو گیا، قرآن نہیں پڑھا، تو انشاءاللہ قبر میں فرشتے قرآن کریم پڑھائیں گے، قرآن مکمل کریں گے۔ اور جب فرشتے قبر میں قرآن کریم پڑھائیں گے تو اس کی بخشش میں کوئی تردد ہے، کوئی شک ہے؟ کوئی تردد، کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، قرآن کیسے پڑھیں؟ شرم لگے گی۔ یہ قرآن کریم ایسی مقدس کتاب ہے، ہر ایک آدمی چھوٹا ہے قرآن کے سامنے، کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے۔ ہر ایک آدمی قرآن کریم کے سامنے چھوٹا ہے، کتنی بڑی عمر ہو مگر وہ چھوٹا ہے۔ اگر قرآن کریم پڑھتے پڑھتے اس دنیا چلے گئے تو طالب علم ہونے کی حیثیت میں اس دنیا سے جائیں گے، اور قبر کے اندر فرشتے قرآن سکھائیں گے، قرآن پڑھائیں گے۔ جب یہ مقام ہوگا تو میرے بھائی پھر تو اللہ کا مقرب بندہ یہ عادی بن جائے گا۔ تو ایک تو حق یہ قرآن کریم کا پڑھنا، دوسرا حق اگر اللہ نے ہمت دی ہے، موقع دیا ہے، حافظ قرآن ہونا، قرآن کریم کو حفظ کرنا۔ اور تیسرا حق قرآن کریم میں تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، تدبر کرے، غور و فکر کرے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس کا کیا مطلب ہے؟ الرحمن الرحیم، اس کا کیا مطلب ہے؟ جب انسان قرآن کریم کے اندر غور و تدبر کرے گا اللہ علموں کے دروازے کھول دے گا، سب باتیں سمجھ میں آتی رہیں گی۔ آپ حضرات سلسلہ شروع کیا ہے، انشاءاللہ آگے درس قرآن چلتا رہے گا، ذہن کھلتا رہے گا۔ یہ قرآن کریم کا درس ہے، تدبر کرنا، غور و فکر کرنا۔ اور چوتھی چیز ہے قرآن کریم پر عمل کرنا۔ اللہ نے قرآن کریم اسی لیے نازل کیا کہ تم اس کے اوپر عمل کرو، ہمارے لیے رہنما ہے، ہمارے لیے مستقل ہدایت ہے، ہمارے لیے ایک دستور اساسی ہے قرآن کریم۔ اگر تم نے قرآن کریم مضبوطی سے پکڑ رکھا تو تمہارا کوئی بال بیکار نہیں کر سکتا، اور قرآن سے جتنا دور ہو جاؤ گے دنیا کے اندر اتنے ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ قرآن سے جتنا قریب ہوگے اللہ تعالیٰ عزتوں سے نوازے گا۔ قرآن اس دنیا کی روح ہے، جب تک یہ قرآن دنیا میں رہے گا دنیا کا نظام چلتا رہے گا۔ جس دن اللہ قرآن کو اٹھا لے گی دنیا ختم ہو جائے گی، نیست نابود ہو جائے گی، دنیا کا بکھیڑا سب لپیٹ دیا جائے گا۔ اس طرح اپنی روح سے ہم زندہ ہیں، اسی طرح اس قرآن کریم کی روح سے دنیا زندہ ہے۔ تو اس قرآن کریم کا حق یہ ہے قرآن کریم پر عمل کرنا۔ تو ایک تو حق یہ ہو گیا قرآن کی تلاوت کرنا، اور دوسرا قرآن کریم کو حفظ کرنا، یا جتنا حصہ نماز میں یا مخصوص صورتیں کم از کم ان کو حفظ کر لے۔ اور تیسرا حق یہ قرآن پر غور و فکر کرنا، تدبر کرنا۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن کریم پر عمل کرنا۔ یہ چار حق قرآن کریم کے ہیں۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔